ناظرین، ایک بادشاہ تھا، اس کے 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اپنے 7 بیٹیوں کو بلوایا اور کہنے لگا کہ میں تم سب سے ایک سوال کروں گا، اگر مجھے تمہارا جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہاری پسند کا انعام دیا جائے گا۔ سب قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ پہلی بیٹی نے جواب دیا، اے ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا پہنتی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور ان بیٹیوں کو ان کی پسند کی چیز دیتی۔ اور جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو بادشاہ نے اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں معصومیت اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اپنا صاف اور مضبوط لہجے میں بولی، اے ابا حضور، اے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پہنتی ہوں۔ یہی میرا نصیب ہے، جو میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے۔ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اسی کی عنایت ہے۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ جواب سن کر، یہ جملہ سن کر بادشاہ کو غصہ بھی آیا۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا بلکہ توکل، شکر اور حقیقی سمجھ کا راز تھا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ ہر شخص حیرت سے سطح ہو گیا، اور اس کی بات میں ایک غیر معمولی سچائی اور عاجزی چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ دنیا کی تمام تر نعمتوں کو حقیقی مالک کی طرف سے منسوب کر رہی ہو۔ بادشاہ کے چہرے پر غصے اور حیرت کے بلے جلے جذبات تھے، اور وہ شاید ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ چھوٹی سی شہزادی اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار اور سمجھنے والی لگ رہی تھی۔ اور اس کی بات میں ایک خاموش پیغام یہ بھی تھا کہ حقیقی شکر گزاری انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے۔ بادشاہ یہ سن کر غصے سے کانپ اٹھا اور اس کے چہرے پر غصے کی سرخی نمایاں ہو گئی، اور دھاڑتے ہوئے بولا کہ اے کم بخت، تم نے میری ناشکری کی ہے اور میرے احسانات کو نظر انداز کیا۔ اب اس کی سزا کیا، یہ بھی سنیے۔ ایسی گستاخی کی اور سزا ضرور ملے گی تمہیں۔ تو دربار میں سب لوگ خاموش ہو گئے کہ چھوٹی شہزادی نے نرمی سے جواب دیا، جو حکم ابا حضور۔ اس کے لہجے میں نہ ہی کوئی خوف تھا اور نہ کوئی بغاوت، بلکہ صرف عاجزی اور اللہ پر یقین کے جھلکتے۔ بادشاہ غصے میں آ کر بولا، اس گستاخ کو موت کی سزا دے دی جائے۔ سپاہی جاؤ، ایسے فوراً پھانسی کے لیے تیار کرو۔ یہ سن کر دربار میں ہلچل سی مچ گئی کہ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی پر موت کی سزا سنانا ایک غیر معمولی بات تھی، اور بیٹی پر موت کی سزا سنانا ایک غیر معمولی بات تو سب کی نظر شہزادی پر تھی، جو اس وقت پرسکون کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر خوف کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی اطمینان تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اور اسی کے دوران بادشاہ کا وزیر آگے بڑھا اور وہ بادشاہ کے قریب آ کر بولا، اے عالی شاہ، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بولو لیکن جلدی کرو۔ اور وزیر نے نرمی سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ اگرچہ اس کے الفاظ آپ کو ناگوار گزرے ہیں، لیکن یہ اس کی سمجھ اور عقیدے کا اظہار ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ اسے جنگل میں چھوڑ دیں؟ وہاں یہ اپنی بات کو سچی ثابت کرنے کی کوشش کرے گی، اور ہمیں بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا یہ واقعی اپنا رب پر اتنا توکل رکھتی ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر گہری سانس لی اور لمحے بھر کے لیے سوچا، پھر وہ سپاہیوں کی طرف مڑ کر بولا، ٹھیک ہے، اسے پھانسی کی بجائے جنگل میں چھوڑ آؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ سپاہی آگے بڑھے اور شہزادی کو لے جانے لگے، لیکن شہزادی کے چہرے پر اب بھی سکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ آزمائش بھی اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھولے گی۔ دربار میں موجودہ سبھی لوگ حیران تھے کہ یہ لڑکی کس قدر مضبوط ایمان اور حوصلے کی مالک ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات اور کپڑے لے لیے گئے اور اسے تنہا جنگل میں چھوڑ دیا گیا، لیکن شہزادی مطمئن رہی، اس کا توکل اللہ تعالیٰ پر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ رات کے قریب شہزادی نے جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کی تاکہ آگ جلا سکے۔ لکڑیاں تلاش کرتے کرتے اس نے ایک جھونپڑی دیکھی جس کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی نے جھونپڑی کے اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک بیمار بزرگ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ وہ پانی 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 پکار رہا تھا۔ شہزادی نے مٹکے سے پانی نکالا
اور بزرگ کو پلا دیا۔ جھونپڑی کے اندر صفائی بھی کی۔ بزرگ نے پوچھا بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ صبح کے وقت بزرگ نے کہا کہ میں شہر کام پر جا رہا ہوں اور 7-8 دن کے بعد واپس آؤں گا، تم یہیں رہو، جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، ساتھ ہی ندی ہے، پانی بھر لینا، بکری کا دودھ بھی نکال لینا۔ یہ کہہ کر بزرگ چلا گیا۔ جب رات ہوتی ہے تو شہزادی بکری کا دودھ نکال کر آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا دودھ ایک برتن میں ڈال کر جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی ہے۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانور یا پرندہ بھوکا یا پیاسا ہوگا تو وہ دودھ پی لے گا، پھر وہ اطمینان کے ساتھ سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پرندوں کی چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسی جگہ جاتے دیتے ہیں اور وہ ڈھیر ڈھیر سے اٹھتی ہے اور جھونپڑی کا دروازہ کھولتی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر قدم رکھتی ہے اس کی نظریں برتن پر پڑتی ہیں تو برتن کی بجائے وہ خالی ہوتا ہے، لیکن برتن کے پاس ایک عجیب سی روشنی جھلملاتی ہے اور شہزادی قریب جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں ایک انتہائی قیمتی لال پڑا ہے جو سورج کی روشنی میں دمک رہا ہوتا ہے، اور شہزادی حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ لال کو اٹھاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ لال یہاں آیا کیسے ہے۔ پھر اس کی نظر برتن کے ارد گرد زمین پر پڑتی ہے جہاں سانپ کے نشانات سانپ دکھائی دیتے ہیں، تو اس کے دماغ میں فوراً بچپن کی ایک کہانی پہنچتی ہے جو اسے اس کی دادی اماں نے سنائی تھی۔ اماں دادی کہا کرتی تھی کہ جب کوئی سانپ خوش ہوتا ہے یا کسی سے متاثر ہوتا ہے تو وہ اپنی خوشی کے اظہار کے طور پر ایک قیمتی لال اگل دیتا ہے جو ہیروں سے بھی زیادہ قیمت دار ہوتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی شہزادی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے شاید یہ وہی سانپ تھا جو رات کو دودھ پینے آیا ہوگا، اور وہ پھر بھوکا اور پیاسا تھا اور دودھ پی کر خوش ہو گیا اور اپنی یہاں چمک چھوڑ دی۔ شہزادی کو لال غور سے دیکھتی ہے اور اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہوتی ہے تو وہ دل میں شکر ادا کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور نشانی ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ شہزادی کے دل میں مزید یقین اور سکون پیدا کر دیتا ہے۔ وہ سوچتی ہے اگر نیت صاف اور دل میں رحم ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جو انسان کی سوچ سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ لال کو محفوظ جگہ پر رکھ دیتی ہے اور دل میں عہد کرتی ہے کہ آج رات پھر برتن میں دودھ رکھے گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ معجزہ دوبارہ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ احساس اس کے مدد کے لیے قدرت خود حرکت میں آ جا چکی ہے اور شہزادی کے دل میں ایک نئی امید اور حوصلہ پیدا کر دیتی ہے اور وہ اپنی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بدلتی ہے اور بدلتا ہوا دیکھتی ہے اور دل ہی دل میں مسکرا کر کہتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے میرا صبر اور توکل کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ اور شہزادی یہ سوچ کر حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا اور پیاسا تھا اور دودھ پی کر خوش ہو گیا اور خوشی کے عالم میں اس نے لال اگل دیا۔ شام ہوتے ہی شہزادی دوبارہ دودھ برتن میں ڈال کر جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی ہے اور خود سو جاتی ہے، اور ہر وقت شہزادی دیکھتی ہے کہ برتن خالی ہے اور ایک نیا لال برتن کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح 7 دن گزرتے ہیں، ہر دن سانپ دودھ پی کر ایک لال اگل دیتا ہے۔ 7ویں دن وہ بوڑھا ضعیف بزرگ کام سے واپس آتا ہے۔ شہزادی اسے پورا واقعہ سناتی ہے اور 3 لال اسے دے دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ شہر جائیں اور ان لالوں کو بیچ کر محل بنانے کا سامان لے آؤ، اور باقی 4 جو تھے وہ شہزادی ایک مالک کی شکل میں گلے میں پہن کر لیتی ہے اور کچھ بھی وہیں رہنے نہیں دیتی۔ جنگل میں ایک شاندار محل تیار ہو جاتا ہے۔ محل میں ہر قسم کی سہولت لا کر چاک لگا دی جاتی ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی ایک لکڑی کی فیکٹری بھی بناتی ہے جہاں غریب مزدور کام کر کے اپنی روزی روٹی کھاتے ہیں۔ جنگل کا یہ علاقہ آہستہ آہستہ ایک شہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل جاتی ہے اور شہزادی کے والد بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ کون شہزادی ہے جس نے اتنے کم وقت میں یہ سب کچھ کر لیا ہے، جس نے اتنے کم عمر میں یہ سب کچھ کیا۔ تو بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے شہزادی کو پیغام بھیجتا ہے کہ فلاں ملک کے بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی سپاہیوں کو پیغام دیتی ہے کہ دعوت اس شرط پر قبول کی جائے گی بادشاہ اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ ہمارے محل میں تشریف لائے، اور بادشاہ اس شرط کو قبول کر لیتا ہے
اور ایک دن 6 بیٹیوں کو لے کر محل میں آ جاتا ہے۔ شہزادی نقاب کر کے اپنے والد اور بہنوں سے ملاقات کرتی ہے اور 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا لباس اور سراغ پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور شہزادی کے انداز کو دیکھ کر بادشاہ بے حد متاثر ہوتا ہے اور آخر کار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تم میری بیٹیوں کی جگہ پر ہو اور میں تمہارے اصرار پر اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر آیا ہوں، اور پھر ہم سے یہ پڑھتا ہے کہ کس بات کا؟ شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس پر اس کی دوسری بہنیں آپس میں بات کرنے لگتی ہیں کہ اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہیں اور اتنے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک سودا کپڑوں میں ایک لڑکی آ رہی ہے۔ بادشاہ غور کرتے ہوئے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کی اپنی ہی بیٹی ہے۔ وہ حیران ہو کر سوچتے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ جنگل کے جانور اسے کھا گئے ہوں گے۔ جب مجھے اس کی فکر ہوئی تو میں نے سپاہیوں کو جنگل میں بھیجا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پھر یہ یہاں کیسے؟ بادشاہ اپنی بیٹی سے مل کر رہے ہیں، بے حد خوش ہوا اور وہ حیرت اور مسرت کے عالم میں کہتے ہیں، بیٹی تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنی عظیم شہزادی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور اسے بلا کر لاؤ، میں تمہیں اس سے آزاد کروا دوں گا، اور اگر تمہاری آزادی کے بدلے وہ مجھ سے میری سلطنت بھی مانگے تو میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر شہزادی نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں جھکا لی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی، گویا کوئی چھپی ہوئی حقیقت سامنے آنے والی ہو، اور بادشاہ اور دیگر بہنیں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور شہزادی نے سر اٹھایا اور نرمی سے کہا کہ ابا حضور، وہ شہزادی کہیں دور سے نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ اور بھی لمبا ہے اور یہ اسی طرح سنا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگوں نے اپنے بچوں کو یا آپ لوگوں میں سے کسی بزرگ نے آپ کو سنایا بھی ہوگا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔